الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز دین ساتھیوں، گزشتہ چند جمعہ سے نکاح کے سلسلے کی باتیں بیان کی جا رہی ہے. آج ارادہ ہے کہ جو ضروری باتیں باقی رہ گئی ہیں، باتیں تو بہت ساری ہیں. ابھی تو ہم صرف نکاح جو ہوتا ہے اس کے اوپر باتیں کر رہے ہیں. پھر نکاح کے بعد کی جو زندگی ہے، میاں بیوی کے آپس میں حقوق ہے، باتیں تو بہت ساری انشاءاللہ وہ آتے رہے گی مختلف مواقع پر. لیکن شادی کس طریقے سے ہو اس پر بات ہو رہی ہے. تو اس سلسلے کی جو باتیں رہ گئی ہیں، میری کوشش ہوگی کہ میں آج کی اس مختصر مجلس میں آپ کے سامنے وہ تمام باتیں مختصر انداز میں رکھوں. آپ نیت اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے اپنی پوری زندگی، نکاح میں، شادی بیاہ میں بھی اور زندگی کے ہر شعبے میں انشاءاللہ. ایک بات یاد رکھیں، اور حدیث میں بھی وہ بات لکھی ہوئی اور کئی علماء نے اس کو بیان کیا ہے، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ. اور بعض کتابوں میں ہے من ترک حراما، کہ جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے. اللہ کے لیے کسی حرام کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس سے بہتر حلال عطا فرماتا ہے. شادی بیاہ میں ہو، تجارت میں ہو، کاروبار میں ہو، نوکری میں ہو، آدمی صرف اللہ کے لیے کسی گناہ کو چھوڑتا ہے، اللہ کے لیے حرام کو چھوڑتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس سے بہتر حلال عطا فرماتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ دنیا میں بھی ممکن ہے، آخرت میں بھی ممکن ہے. ویسے تو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، لیکن اگر دنیا میں نہیں ملا تو آخرت میں تو ضرور ملے گا، ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. جو نیک لوگ ہوتے ہیں، صاحب تقویٰ ہوتے ہیں، وہ ان کو اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اس کا تجربہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کے لیے ناجائز چیز کو چھوڑ دیا. دل چاہ رہا ہے، لوگ بھی ساتھ دے رہے ہیں، لیکن بس یہ کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، مجھے نہیں کرنا. یہ بہت بہت بڑی بات ہے، آپ اس کو یاد رکھیں کہ جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرمائیں گے. ایک مرتبہ، یہ ابھی ماضی قریب کی بات ہے، یعنی کچھ 100 سال شاید ہوئے ہوں گے، 100-150 سال، ہندوستان کی بات ہے. ملک میں فساد ہو گیا. تو فساد جب ہوتا ہے تو اس وقت کرفیو لگ جاتا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو جاتے ہیں، کوئی باہر نہیں نکلتا ہے. تو ایک بچی اپنے گھر سے باہر تھی، وہ راستے میں تھی، وہ ابھی کسی رشتہ دار کے یہاں گئی تھی، وہ واپس اپنے گھر آ رہی. اچانک یہ فساد ہو گیا. اب اسے کسی گھر میں پناہ لینی تھی، ورنہ وہ یا تو ماری جاتی یا اس کی عزت اور عصمت لٹ جاتی. تو اسے کوئی گھر تو دکھائی نہیں دیا، قریب میں ایک مسجد جیسی کوئی جگہ دکھائی دی، تو وہ وہاں پر چلی گئی جان بچانے کے لیے اور عزت بچانے کے لیے. مسجد میں ایک حجرہ نظر آیا، وہاں پر چراغ جل رہا تھا. اس وقت یہ لائٹیں وغیرہ تو نہیں تھی، اور ابھی بھی ہم نے سنا ہے کہ بعض گاؤں میں ابھی بھی لائٹ وغیرہ نہیں ہے، بعض گاؤں ایسے ہوتے ہیں. خیر، اب تو یہ دور ختم ہوتا جا رہا ہے، ہر جگہ ہر چیز آ چکی ہے، لائٹیں بھی آ چکی ہے اور ڈش اینٹینا بھی آ چکے ہیں، موبائل بھی آ چکے ہیں، نیٹ ورکس، ہر چیز آ چکی ہے. خیر، تو یہ تو 150 سال 200 سال پہلے کی بات ہے. تو چراغ جل رہا تھا ایک حجرے میں، وہ وہاں پر آ گئی. وہاں دیکھا کہ ایک طالب علم، ایک نوجوان طالب علم، جس کے بھی برابر سے داڑھی بھی نہیں تھی، وہ بیٹھا کتاب پڑھ رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے طلباء جو مدارس میں پڑھتے تھے
تو وہ مدرسہ جس علاقے میں ہوتا تھا وہاں کے لوگ ان بچوں کی ذمہ داری لے لیتے. آپ میں سے بہت سارے لوگ قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہوں گے. قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ دیکھو جانتے ہیں، بہت سارے لوگ جانتے ہوں. ابھی ابھی ان کا انتقال ہوا ہے، میرے خیال سے 20 سال بھی نہیں ہوا ہوگا. یہ اس ملک کی بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی، باندہ کے رہنے والے، بہت بڑی. اللہ نے عوام میں ان کو بہت مقبولیت دی تھی. شیخ الحدیث تھے اور ہر فن میں، ہر علم میں ماہر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنی سائیکل پر اور پیدل چل کے لوگوں میں دین کی تبلیغ کرتے تھے. تبلیغی جماعت تو ایک محنت کر ہی رہی ہے، لیکن یہ مستقل دین کی تبلیغ کیا کرتے ہیں. اللہ نے بہت مقبول شخصیت بنائی تھی. ہو سکے تو آپ ان کے سوانے، ان کے حالات آپ پڑھیے کہ کیسے کیسے انہوں نے علم حاصل کیا، کتنی قربانیاں انہوں نے دی. تو پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اس علاقے کے لوگ جو ہے کسی طالب علم کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیتے، یعنی اس کا کھانا ہمارے گھر سے آئے یا وہ گھر پہ آ جائے ہمارے اور وہ کھا لے. میں خود 2011-12 میں مراد آباد میں پڑھ رہا تھا، عربی ادب کی تعلیم حاصل کر رہا تھا 2012 یا 11 میں مراد آباد میں. تو وہاں پہ مدرسے کا کھانا نہیں جمع، کیونکہ وہ تندوری روٹی اور میدے کی روٹی ہوتی تھی. میدے کی روٹی ہم نے کبھی زندگی میں نہیں کھائی. گجرات میں جہاں ہم نے تعلیم حاصل کی وہاں گیہوں کی روٹی، گھر میں گیہوں کی روٹی. آدمی کبھی ایک دن یا دعوت میں کھا لے ٹھیک ہے، لیکن روزانہ میدے کی روٹی، اور وہ بھی اتنی بڑی روٹی، وہ توے کو الٹا کر کے یا کوئی عجیب طریقے سے بنائے جاتے ہیں. مراد آباد والے شاید جانتے ہوں گے. اور ایسی بڑی لمبی روٹی، ایک روٹی میں دو آدمی آرام سے کھاتے. تو وہ نہیں کھائی جاتی تھی. تو ایک مہینے بعد ہم نے وہ کھانا چھوڑ دیا اور باہر تلاش کیا. تو باہر ایک آدمی سے دوستی ہو گئے، بزرگ تھے، اتنی بڑی عمر والے تھے، 80 سال ان کی عمر تھی، اور ان کے یہاں پہ الحمدللہ. تو انہوں نے پہلے تو انکار کیا کہ نہیں آپ طالب علم ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے علاقے میں بمبئی سے پڑھنے کے لیے آئے تو آپ ایسی کھانا کھائیں. تو کہا نہیں میں ایسی کھانا نہیں کھاؤں گا، پھر پیسے دے گا. تو وہ تو لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، لیکن ہم نے ایک پیسہ مقرر کر دیا. تو الحمدللہ وہ، یعنی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج بھی بعض علاقوں میں یو پی وغیرہ میں تو ہے یہ چیز. اور دوسری چیز، طلبہ جو ہے اگر مدرسے میں انتظام نہیں ہوتا تھا تو مسجد میں ٹھہر جاتے. بعض طلبہ ایسے ہوتے تھے ان کے والدین یا تو ہے نہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، یتیم ہے، یا باپ اتنا کما نہیں سکتا کہ خرچہ اٹھا سکے. تو وہ طلبہ جو ہے مدرسے میں پڑھتے بھی تھے اور مسجد میں امامت بھی کرتے تھے. اور مسجد میں امامت کرتے تھے یا مؤذن بنتے تھے تو اس سے جو ان کو مل جاتی تھی تنخواہ، اس سے اپنا گزارا چلا لیتے. اور آج بھی میں ایسے طالب علموں کو جانتا ہوں. 2013 یا 14 میں ایک طالب علم جو دیوبند میں پڑھ رہے تھے، وہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا یا گھر پہ کچھ حالات آئے، اور پھر انہوں نے پڑھائی بھی کی اور ساتھ میں موبائل کا یا کوئی کام کرتے تھے. دونوں اپنا خرچہ خود چلاتے تھے. اور آج ماشاءاللہ ان کا ایک برانڈ ہے، جبہ یا کرتا وغیرہ کچھ بناتے ہیں، ان کا ایک برانڈ ہے، اور ماشاءاللہ وہ اچھا چل رہا ہے. اللہ نے خوب مال دیا ہے، 2 بیویاں ہیں، 2 شادیاں کی. اللہ کب کس کو نواز دے نہیں بول سکتے، روزی کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. تو خیر میں بتا رہا تھا کہ یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، اور ابھی بھی کچھ اس کے اثرات ہیں کہ لوگ یا تو طالب علم کا خرچہ وغیرہ اٹھا لیا کرتے تھے، اور یا پھر طالب علم مسجد میں ٹھہرتا تھا اور وہاں پہ وہ وہاں سے اپنا خرچہ نکال لیا کرتا تھا. تو خیر اب یہ لڑکی مسجد میں داخل ہوئی اور ایک طالب علم حجرے میں تھا، وہاں پہ وہ پڑھائی کر رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا چراغ اور دیے کی روشنی. تھوڑی دیر کے بعد طالب علم کی نظر پڑی کہ کوئی لڑکی حجرے میں کمرے میں آئی ہوئی ہے. فوراً اس نے وہاں سے نظر اٹھا لیا، اور نظر ہٹاتے ساتھ اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیوں آئی؟ تو آپ کو پتہ نہیں کہ باہر فساد ہو گیا ہے، کرفیو لگ گیا ہے، اور باہر جان کا، عزت کا خطرہ ہو چکا ہے، اور مجھے کوئی قریب میں کوئی گھر نظر نہیں آیا، میرا گھر بہت دور ہے یہاں سے، مجھے یہ مسجد نظر آئی تو اس لیے میں یہاں پر آ گئی اپنی جان اور عزت بچانے کے لیے. کہا ٹھیک ہے آپ ٹھہرے رہیں یہاں پہ، اور جیسی معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو آپ اپنے گھر یہاں سے چلے جائیں. خیر وہ اپنے مطالعے میں مشغول ہو گیا، جو مطالعہ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، اور وہ لڑکی ایک کونے میں بیٹھ گئی.
چادر وغیرہ جو بھی اس کے پاس رہی ہوگی اپنے آپ کو ڈھک کے بیٹھ گئی. پوری رات ایسی وہ بیٹھی رہی اور یہ اپنا مطالعہ کرتا رہا رات بھر. صبح جب ہوئی تو باہر تھوڑا اندازہ لگا تو معاملہ ٹھنڈا ہو چکا. تو وہ کہا کہ اب آپ چلے جائیں، معاملہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں. تو اس لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاؤں گی، لیکن میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک آپ مجھے میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیں. کیا بات ہے، کیا سوال ہے؟ کہ رات میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ آپ مطالعے کے دوران پڑھائی کے دوران بار بار اپنا ہاتھ چراغ کی آنکھ کے اندر اپنا ہاتھ ڈالتے تھے، اپنی انگلی ڈالتے تھے اور پھر نکال لیتے. آپ نے ایسا کئی بار کیا. کہا کہ تم اپنا کام کرو، جاؤ اپنے گھر پہ. آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ آپ اجنبی ہو، یہاں ٹھہرنے کے لیے آئے تھے، مجبوری میں نے ٹھہرنے دیا، آپ چلے جاؤ، آپ کو کیا کرنا ہے؟ بہت ضد کرنے لگی، کہا میں نہیں جاؤں. تو اس طالب علم نے بتایا کہ چونکہ رات کا وقت تھا، تنہائی تھی، دروازہ بند تھا، کوئی نہیں تھا، تو شیطان بعض مرتبہ برائی کا خیال ڈال رہا ہے. تو میں اس آگ میں اپنی انگلی ڈال کے اس کو، اپنے نفس کو بتا رہا تھا کہ کیا یہ آگ برداشت کر سکتا ہے. جیسی انگلی ڈالتا تھا نفس کہتا ہے نہیں، پیچھے لے لیتا تھا. تو میں اس سے کہتا تھا کہ جب تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے؟ اگر جہنم کی آگ برداشت کر سکتا ہے تو برائی کر لے. جب بھی خیال آتا میں اس طرح. خیر وہ لڑکی وہاں سے چلے گئی. یہ کسی نواب کی لڑکی تھی، علاقے کا کوئی نواب جو ہوتے ہیں نا، پہلے نواب ہوا کرتے تھے، تو کسی نواب کی لڑکی تھی. اس نے اپنے گھر میں یہ واقعہ بتایا. گھر والے متاثر ہوئے، اور وہ بیچارہ غریب طالب علم تھا، غریب. اور پھر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی جوڑی بنا دی، دونوں کا نکاح. اللہ نے علم بھی دیا تھا، عزت بھی دی تھی، مزید دنیاوی عزت بھی مل گئی، مال بھی مل گیا، نیک خوبصورت لڑکی بھی مل گئی، سب کچھ اللہ نے دے دی. آدمی صرف ایک گناہ سے بچا. وہ چاہتا تو تنہائی میں اس کے ساتھ برائی کر سکتا تھا، وہ اس کے پاس کہیں باہر جانے کا راستہ بھی نہیں تھا. تو من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ. جو اللہ کے لیے کسی حرام کو، کسی گناہ کو چھوڑے گا، اللہ اس کے لیے حلال راستے کھولے. ہم نے کئی ساتھیوں کو دیکھا کہ انہوں نے حرام مال کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے. وقتی طور پر ان پر تنگی آئی، کچھ حالات آئے، پریشانی آئی، لیکن جب انہوں نے اللہ کے لیے برداشت کیا، ایک زمانہ گزرا، اللہ نے انہیں خوب مال دیا، خوب مال دیا. تو ہم یہ نیت کریں کہ زندگی میں کبھی بھی گناہ کی طرف، حرام کی طرف نہیں جائیں گے. خاص طور سے نکاح کے سلسلے میں اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا، جن چیزوں کو گناہ قرار دیا، ناجائز قرار دیا، ہم وہ نہیں کریں گے. آج دیکھیں شادی بیاہ میں کیا ہو رہا ہے. مسلمانوں کی شادی بیاہ میں، ابھی تو شادی بیاہ کے سیزن چل رہے ہیں، ناچ گانے، گندے گندے گانے بجائے جا رہے ہیں، ناچ ہو رہا ہے، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، نوجوان لڑکیاں، مرد، بچے سب مل کے ناچ رہے ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں جو سراسر حرام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لکسر المعازف، مجھے ناچ گانے کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا. ناچ گانے کے لیے مجھے نہیں بھیجا گیا، ناچ گانے بجانے کے جو آلات ہیں وہ توڑنے کے لیے بھیجا گیا. صرف دف کی اجازت ملتی ہے شریعت میں. دف جو ایک طرف جس کا وہ ساز ہوتا ہے بجانے والا، دوسری طرف خالی ہوتا ہے، وہ بھی ضرورت کی وجہ سے اور اعلان کے لیے بس بجا کے اعلان کر دیا. یہ نہیں کہ خاص اس کا سر اور گانے کے سر پہ بجایا جائے، ورنہ وہ دف میں بھی ناجائز ہو جائے گا. کیا کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی. ہلدی مہندی کے نام پر کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. تو یہ جتنی بھی رسومات ہیں، جتنی بھی ناجائز چیزیں ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے. منگنی کے نام پر جتنی ناجائز چیزیں، ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا جائے. گزشتہ جمعہ یہ بات آئی تھی کہ نکاح سے پہلے استخارہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اللہ سے خوب دعا کی جائے. جو استخارہ کرے گا، جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اللہ کبھی اسے ناکام نہیں کرے گا. ما خاب من استخارہ، استخارہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا. ولا ندیم من استشارہ، مشورہ کرنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. تو آپ مشورے سے کام لیں، استخارہ سے کام لیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے اور دعا بھی کرے. اب جو ہے طے ہو گئی بات کہ بھئی یہاں نکاح کرنا ہے، تو اب سب سے پہلے منگنی ہوتی ہے، منگنی کی رسم ہوتی ہے. منگنی کا مطلب یہ رشتے کو پکا کرنا.
اسلام میں منگنی کی حقیقت بس یہی ہے کہ لڑکی والوں کے پاس جا کر بات چیت کی جائے اور نکاح کو فکس کر لیا جائے، طے کر لیا جائے اور نکاح کی تاریخ فکس ہو جائے، اس کا نام ہے منگنی۔ اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں اس کا منگنی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، منگنی جب ہو رہی ہوتی ہے تو انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، بعض گھرانے ہیں وہاں تو لڑکی لڑکے کو اور لڑکا لڑکی کو پہناتی ہے، یہ حرام ہے، آپ سن لیجیے، اجنبی کے بدن کو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ اور بعض گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا پرہیز ہوتا ہے، تھوڑی حیا اور شرافت ہوتی ہے، تو وہ جو ہے کوئی دوسرے لوگ پہنا دیتے ہیں ایک دوسرے کو، تو یہ بھی اس کا اسلام میں کوئی وہ نہیں ہے۔ بعض جگہ صرف انگوٹھی دے دی جاتی ہے، بھائی آپ خود پہن لو، تو اس کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ بعض جگہ لڑکے کے ہاتھ میں ایک رقم رکھی جاتی ہے، لڑکے کے ہاتھ میں رقم رکھی جاتی ہے، لڑکے والے لڑکیوں کو کچھ ہدیہ تحفہ دیتے ہیں، حرام تو نہیں ہے لیکن یہ سب دکھلاوا ہے۔ اور اگر کوئی کہے نہیں بھائی ہم دکھلاوا نہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ معاشرے کے دباؤ میں کر رہے کہ سب لوگ ایسا کرتے ہیں ہم بھی ایسا کر رہے ہیں، سب لوگ ایسا کرتے ہیں اس لیے ہم بھی ایسا کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ بھی ختم کرنا چاہیے لین دین۔ اس لیے بعض مرتبہ اس پہ جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک منگنی میں نے واقعہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا کہ لڑکے کے ہاتھ میں بہت رسم رواج والے تھے، وہ لڑکے کے ہاتھ میں 2000 روپے رکھے گئے اور چاندی کی انگوٹھی پہنائی گئی۔ اس لڑکے نے اس 2000 روپے کو پٹک دیا، انگوٹھی نکال کے پھینک دی اور کہا کہ مجھے تم نے اتنا کم حیثیت کا سمجھا ہوا ہے، میرے ہاتھ میں 20,000 روپے رکھنے چاہیے تھے آپ کو، اور چاندی کی نہیں سونے کی انگوٹھی مجھے پہنانی چاہیے۔ اور یہ کہہ کر کے وہ منگنی توڑ دی گئی۔ پھر وہ پولیس کیس ہوا، لڑکی والوں نے 50,000 روپیہ آلریڈی خرچ ہوئے تھے، ابھی تو منگنی بھی نہیں ہوئی تھی، منگنی سے پہلے 50,000 روپے۔ اب یہ کہہ رہے کہ بھائی ہم نے 50,000 روپیہ خرچہ کیا ہے وہ لا کے دو، وہ کہہ رہے کہ آپ نے کپڑے دیے ہم کو کپڑے لے کے جاؤ، وہ کہہ رہے ہم نے آپ کو پینٹ شرٹ دیے تھے، جینس دیے تھے، ہم تو کرتا پیجامہ پہنتے پینٹ شرٹ نہیں پہنتے، ہمیں نیچے ہمیں پیسہ۔ وہ پولیس اسٹیشن معاملہ گیا، اور یہ سب ہوتا ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی میں پڑیں گے تو اللہ کبھی کامیابی نہیں دے گا۔ تو یہ شادیاں جو ہوتی ہے اللہ کو ناراض کر کے، فضول خرچی کر کے، بے حیائی کر کے، بے پردگی کر کے، ناجائز قرضے لے لے کر اور غریبوں کے دل دکھا دکھا کر، اور اپنی شادیوں میں صرف مالداروں کو بلا کر اور دکھلاوے کر کے، شو بازی کر کے کہ ہم نے اتنے لاکھ خرچے کر دیے، ایسی شادیاں اکثر ناکام ہو جاتی ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے۔ اور جو سادگی کے ساتھ نکاح ہوتے ہیں الحمدللہ لوگ کر رہے ہیں، بھی اللہ کا احسان ہے، لوگ کر رہے ہیں سادگی کے ساتھ نکاح، اللہ ایسی شادیوں کو کامیاب کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں آپ دیکھیں کتنی سادگی کے ساتھ ہوئی، ولی میں آپ کی 11 شادیاں ہوں گی۔ کتنی شادیاں؟ 11 شادیاں۔ سب سے بڑا ولیمہ حضرت زینب بنت جہش کا ہوگا، سب سے بڑا ولیمہ۔ اور وہ ولیمے میں کیا کیا گیا؟ ایک بکری یا ایک بکرا ذبح کیا گیا اور اس میں گوشت تھا۔ باقی سب ولیمے سادگی کے ساتھ، پنیر ہے، کھجور ہے، گھی ہے، بس یہ۔ ایک ولیمہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا ہوا۔ حضرت صفیہ یہود کے جو قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، اس قبیلے کے یہودیوں کی سردار تھی، سردار کی بیٹی تھی۔ آپ سمجھ جائیں، سردار کی بیٹی ہے، یعنی آپ ایسا سمجھ لیں مثال کے طور پر ایم ایل اے کی بیٹی۔ اب ہمارے یہاں ایم ایل اے کی بیٹی کا اگر سادگی کے ساتھ گھر میں ولیمہ ہو جائے تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ تو برتھ ڈے کتنے بڑی بڑی شان سے منائے جاتے ہیں، تو ولیمے کہاں سادگی کے ساتھ ہو۔ خیر میں کوئی طنز یا وہ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو یعنی ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ تصور کریں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو وہ سردار کی بیٹی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا اور کھجور، پنیر اور گھی، یہ 3 چیزیں آپ نے منگائی ہے جو آپ کے پاس تھی، اور کہا، حضرت انس سے کہا کہ ادعو من حولک، یہ جو آس پاس میں لوگ ہیں ان کو بلا دو۔ یعنی جیسے ابھی جمعہ کا ٹائم ہو رہا ہے، جمعہ کے بعد نکاح ہوا مان لیجیے میرا، اور نکاح کے بعد ولیمے کا تھا تو میں نے کھانا تو منگا کے رکھا تھا، میں نے بولا بھائی یہ جو لوگ ہیں ان کو بلا لو، یہاں یہ باہر جو کھڑے ہیں کچھ غریب بھی ہوں گے سب کو بلا لو۔ بس آج تصور کریں کہ ایسا نکاح ولیمہ کسی کا ہوتا ہے کہ آپ بتائیے، یہ نبی کا سنت ولیمہ ہے،
سنتیں ہمیں کون کون سی یاد ہے؟ جو اپنے مطلب کی ہے. حلوہ کھانا سنت ہے. نبی نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا. حرام کھان اپنے حرام کاموں کے لیے نعوذ باللہ ہم حدیث سے دلائل بیان کرتے ہیں. ڈھول گانے بجانے ہو رہے، نبی نے دف بجانے کی اجازت دی. حدیث میں ہے دف بجانے کا. یہ ڈھول بجائے جا رہے، گانے بجائے جا رہے، ننگے ننگے زنا والے گانے بجائے جا رہے، اور دلیل دے رہے ہیں مسلمان نبی کو. ان کو شرم تک نہیں آ رہی. ان کو آخرت کا اتنا بھی خوف نہیں کہ کل نبی کے سامنے کیا منہ دکھائیں. ایمان بھی بچے گا یا نہیں بچے گا اس کا بھی خوف نہیں. جہیز جو حرام ہے، سراسر حرام، جہیز کا مطالبہ کرنا اور معاشرے کے دباؤ میں جو جہیز دیا اور لیا جاتا ہے، یہ سراسر حرام ہے. آپ یاد رکھ لیجیے. اگر مطالبہ نہیں کیا جاتا ہے اور صاف منع کر دیا جاتا ہے کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہم آپ کو صاف منع کر رہے ہیں، ہم نہیں لیں گے، پھر بھی زبردستی کوئی تھوڑا بہت تحفہ دے دیتا ہے، تھوڑا بہت، تو اس کی گنجائش لکھی جس میں ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، معاشرے کا دباؤ نہیں ہے، اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے دے رہا ہے. کہ اگر سارے لوگ، پورا محلہ، پورا علاقہ، پوری دنیا بھی منع کر دے گی تو مجھے اپنی بیٹی، پیاری اپنی بیٹی کو میں 2-4 ہزار کا جہیز دوں. جس کو جہیز نہیں کہا جائے گا، تحفہ کہا جائے گا، وہ تو جائز ہے. لیکن ایسا جہیز کہاں ہوتا ہے؟ آپ بتا دیجیے. ایسا جہیز کہیں نہیں ہوتا ہے. تو خیر، میں یہ بتا رہا تھا کہ پھر ایسی شادیاں جو ہوگی پھر وہ کامیاب نہیں ہوگی، ناکام ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ایسا ہوا. تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے ولیمے میں یہ، اور ایک ولیمے میں تو ابھی تو چونکہ اس کا موقع نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں اور سارے ولیمے بیان کیے جائے، میں تو ایک مختصر آپ کو بتا رہا ہوں. ایک ولیمے میں تو یہ ہوا کہ آپ نے کہا جس کے پاس جو ہے وہ لے کر آؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تھا وہ لے کر بیٹھ گئے اور ولیمہ ہو گیا. یہ سادگی ہمیں اپنے نکاحوں میں، شادی بیاہ میں لانے کی ضرورت ہے، اپنے ولیموں میں لانے کی ضرورت ہے. ہال میں نکاح کرنا حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن بہتر بھی نہیں ہے. اس زمانے میں تو چھوڑ دیا جائے سب، نہ ہال میں ولیمے کیا جائے، نہ ایسے ہم لوگ ایسے ولیموں میں شرکت کریں. ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن ایک ترغیب. کیونکہ آپ دیکھیے ہماری شادیاں کہاں جا رہی ہیں. شادیاں اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ اولاد کی پیدائش ایک بوجھ بن چکی ہے. لڑکی کی پیدائش بوجھ بن چکی ہے. ابھی میں تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، ہاسپٹل میں تھا، تو ایک بچی کا انتقال ہو گیا، اس کو دفن کرنا تھا، تو بہت سارے مسائل آ گئے، بہت سارے مسائل، پریشانی ہو گئی. تو پتہ کیا ہم نے ڈاکٹروں سے، تو ڈاکٹر کہنے لگی کہ چونکہ لڑکی کا انتقال ہوا ہے اس وجہ سے پیچیدگی ہے، کہ کہیں مار تو نہیں دیا گیا، لڑکی کو مار تو نہیں دیا گیا، اس لیے اتنی تحقیقات ہو رہی. حالانکہ لڑکے بھی مرتے، بچے بھی مرتے، لیکن نہیں. آپ معاملہ دیکھیں کہاں تک پہنچ چکا ہے. تو یہ سارے حالات دیکھ کر یہ شادیوں میں تاخیر اور یہ اتنی بچیاں جو بے نکاح گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ سب دیکھتے ہوئے اب تو ہمیں بالکل سنت پر ہی آنا پڑے گا کہ سادگی کے ساتھ نکاح، سادگی کے ساتھ ولیمہ، گھر میں ولیمہ ہو جائے، مسجد میں ولیمہ ہو جائے، کوئی چھوٹا موٹا ہال دیکھ لیا جائے جہاں پہ کوئی سجاوٹ نہ کی جائے. یہ جو ہالوں میں جو سجاوٹ کی جاتی ہے ناجائز، حرام نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ لیجیے، ورنہ بعد میں جا کے غلط فہمی ہوگی کہ مفتی صاحب نے ایسا بول دیا. میں بار بار بتا رہا ہوں، ناجائز حرام نہیں ہے، لیکن سادگی کے ساتھ ولیمہ، کم خرچ والا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، کم خرچ ہو. ہم نے اس کا مطلب سمجھ لیا کہ مہر کم ہو، تو مہر ہم رکھ رہے 2000، 5000، 10000، 20000، 30000، یہ چھوٹا چھوٹا مہر. یہ 10000، 20000 کیا مہر، یہ 54 58 ہے. آپ سمجھ لیجئے میری بات. اور نہیں سمجھ میں آ رہی تو میں ابھی آپ کو سمجھا رہا ہوں، 5 منٹ میں سمجھا دوں گا انشاءاللہ. یہ جو ہم 5000، 10000 مہر رکھ رہے ہیں، یہ 54 58 ہے اس کی حیثیت، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو ہم نے کم خرچ والے نکاح کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ کم مہر رکھو. تو مہر کتنا ہے؟ 2000، 5000، 10000، 20000، اس سے زیادہ مہر تو ہم نے دیکھا نہیں. ابھی ایک نوجوان کا نکاح ہوا، کرسچن لڑکی تھی، ماشاءاللہ وہ مسلمان ہوئی اور اس سے نکاح کیا. مہر وہ میرے پاس پڑھانے آیا، سادگی کے ساتھ نکاح کیا اس نے، گھر میں ولیمہ کیا، چند لوگوں کو بلا لیا، ہو گیا الحمدللہ. تو 10,000 مہر مقرر کرا تھا. میں نے کہا، وہ میرے کو پوچھا مفتی صاحب آپ جیسا بتائیں گے میں ویسا کروں.
تو وہ تو میرے سے بھی زیادہ. میں بولا بھائی تھوڑا کوئی چھوٹا موٹا ایک کوئی روم لے لو, وہاں پہ 50 لوگوں کو ولیمے کے لیے بلاؤ. بولے نہیں, میرے کو ایک دم سادگی سے رکھنا ہے. وہ جھنجھٹ چاہیے ہی نہیں کہ اس کو بلایا اس کو نہیں بلایا, یہ وہ چاہیے ہی نہیں. ہمارے یہاں ولیمے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم نے دیکھا کیا ہوا, بھائی جو ہے یہاں پہ بلا لو. اور ہمارے یہاں لسٹ بنتی ہے, ہم سب کیا کوئی نام نہ چھوٹ جائے, وہ ناراض نہ ہو جائے, یہ ناراض نہ ہو جائے. یہ سب کیا ہے, یہ ہمارے چوچلے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ بلایا جائے, لیکن بھائی سادگی پہ جتنا آ سکتے ہیں آئیں. اور یا جو سادگی پہ کرنے والے ہیں ان کو برا نہ سمجھے, چھی چھی یہ کیا, یہ نہ کوئی لیسٹ بنایا نہ رشتہ داروں کو بلایا. تو خیر اس لڑکے نے سادگی کے ساتھ نکاح کیا. 10,000 مہر مقرر کر رہا تھا. میں نے کہا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ کہا 70-80 ہزار. میں نے کہا 70,000 روپیہ مہر مقرر. کہا مفتی صاحب ابھی اتنی حیثیت نہیں, کہا بعد میں دے سکتے ہو. کہاں 50,000 روپیہ مہر مقرر کیا. 10,000 میرے سامنے اس نے دیا اور کہا 40,000 میں 2-3 مہینے میں دے دوں. ماشاء اللہ ایسے لوگ بھی ہیں. لوگ عمل کر رہے ہیں, ہم ترغیب دے رہے ہیں, لوگ عمل کر رہے ہیں, اللہ کامیاب کر رہے ہیں. اور اس کو میں نے بتایا کہ بھائی یہ بھی جو ہے نا, تو نے 70,000 جو مقرر کیا ہے یہ بس 500,000 روپے جیسی حیثیت ہے, اس کو زیادہ مت سمجھنا. ابھی میں آپ کے سامنے مہر کے بارے میں 2-3 باتیں بتا رہا ہوں, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کیوں ایسا کہہ رہا ہوں. مہر, اب آخری بات بتا کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ نکاح کے اندر مہر کی کیا حیثیت ہے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں مہر ایک محترم بالشان چیز ہے, بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی. مہر یہ کسی عورت کی قیمت نہیں ہے, یاد رکھنا. پوری دنیا مل کر بھی, پوری دنیا کا سونا چاندی روپیے پیسے ڈالر پاؤنڈ یہ سب مل کر بھی کسی ایک عورت کی قیمت نہیں ہو سکتی. مہر قیمت نہیں ہے. مہر ایک تحفہ ہے, مہر ایک انعام ہے, مہر ایک گفٹ ہے, اکرام ہے, ایک علامت کی چیز ہے جو دے کر یہ بتایا جاتا ہے کہ آج کے بعد اس عورت کے خرچے کی ذمہ داری میری, اس کے سارے خرچے میرے ذمہ ہیں. بس یہ مہر کی حیثیت ہے. یہ ایک بات ہوگی. مہر کتنا مقرر کرنا چاہیے؟ اچھا مہر مقرر کرنا واجب ہے. بغیر مہر کیے اگر نکاح کیا جائے گا مہر تو ہو جائے گا, لیکن مہر نہیں مقرر کرنے کا گناہ ہوگا اور بعد میں مہر مثل دینا ہوگا. یعنی اس خاندان کی دوسری عورتوں کا جو مہر ہوگا وہ مہر اس کو دینا پڑے گا. تو مہر مقرر کرنا واجب ہے. یہ 2 بات ہو گئی. تیسری بات, مہر کتنا مقرر کرنا چاہیے. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی میں بات بتا دوں تاکہ لمبی بات میں وہ بات نہ رہ جائے. مہر لڑکی کے ہاتھ میں دینا ضروری ہے. مہر لڑکی کے ہاتھ میں دینا یا لڑکی تک پہنچانا ضروری ہے. آپ ڈائریکٹ دے دیں یا لڑکی کے والد کو دے دیں یا لڑکی کی والدہ کو دے دیں اور ان سے کہہ دیں کہ بھائی لڑکی تک پہنچا دیں. وہ مہر لڑکی تک پہنچنا ضروری ہے. ہم نے دیکھا ہے بعض شادیوں میں, بمبئی میں ایک شادی میں جانا ہوا تھا, آج سے کچھ 7 سال پہلے کی بات ہے. تو وہاں پہ چونکہ لڑکی کے والد تھے نہیں, چاچا لوگ تھے. آپ کو پتہ نہیں چلے گا, کوئی غیبت نہیں ہو رہی, کیونکہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا, میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. تو اب جو ہے وہ چاچا لوگوں نے نکاح پڑھا ہے, شادی کا سب خرچہ وغیرہ اٹھایا. مہر جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ بھائی مہر کا پیسہ ہم رکھ دیں کیونکہ شادی میں ہم نے اتنا خرچہ کیا. تو میں نے لڑکے سے کہا کہ بھائی اب آپ سن لو میری بات کہ یہ مہر لڑکی کے ہی ہاتھ میں دینا. وہ لڑکا بھی قریبی تھا, ایک دم دوست تھا, اور کہا تھا مفتی صاحب جیسا آپ بولیں. تو ہم لوگ الحمدللہ ایسی جگہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں, پھر خاموش نہیں رہتے, دین کی دعوت پہنچاتے ہیں اور حضور کا پیغام پہنچاتے ہیں اور حق والوں کو ان کا حق دلواتے ہیں. تو خیر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پکا, اور پھر اس نے الحمدللہ اس لڑکی کے ہاتھ میں دیا. ورنہ وہ چچا لوگ مہر رکھ لیتے. ٹھیک ہے ان کی نیت غلط نہیں ہے, انہوں نے خرچہ کیا ہے. بھائی شریعت کا جو حکم ہے وہ حکم ہے. آپ نے خرچہ کیا ہے, کوئی احسان تھوڑی کیا ہے, آپ کی بچی ہے, خرچہ کون کرے گا؟ اس کا باپ نہیں ہے, یتیم ہے, آپ چاچا لوگ ہو تو آپ ہی خرچہ کرو گے نا. کوئی اپنے بہو کو پال رہا ہے, اس پہ خرچہ کر رہا ہے, کوئی شوہر اپنی بیوی پہ خرچہ کر رہا ہے, تو وہ احسان تھوڑی کر رہی ہے, ہر ایک اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے. یہ احسان جتانے والی چیز تھوڑی. خیر تو مہر کسی بھی طرح لڑکی تک پہنچنا چاہیے. اور ہم تو کہا کرتے ہیں بھائی سب سے بہتر یہ ہے کہ پہلی ملاقات میں دلہا اپنی دلہن کو اپنے ہاتھ سے مہر دے. یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے, اس سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے. اور مہر کے علاوہ بھی اگر ہو سکے تو کچھ ہدیے وغیرہ دے دینا چاہیے کہ بھائی یہ تو مہر تھا جو میں نے دوپہر میں دیا یا ابھی دیا, یہ الگ سے میری طرف سے گفٹ ہے, یہ انگوٹھی آپ کے لیے گفٹ ہے. مہر اس سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے ہدیہ دینے سے.
عرب کا یہ رواج تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بعض بیویوں سے پہلی ملاقات کے موقع پر مشروب ہدیے کے طور پر پیش کیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سنت ہے، مستحب ہے کہ بیوی سے پہلی ملاقات پر کچھ ہدیہ پیش کیا جائے۔ خیر، مہر کتنا ہونا چاہیے؟ مہر 4 قسم کے ہیں جو زمانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں رائج تھے۔ کتنے قسم کے مہر؟ 4۔ مہر ام سلمہ، مہر فاطمہ جس کو مہر فاطمی کہا جاتا ہے، مہر ام حبیبہ اور مہر ام کلثوم۔ ام سلمہ، فاطمہ، ام حبیبہ اور ام کلثوم۔ مختصر میں بتا رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ کا نکاح جو مہر تھا وہ تھا 10 درہم۔ کتنے؟ 10 درہم۔ 10 درہم کی مقدار میں نے ابھی صبح نکالا تھا تو کچھ 2000 کے قریب آ رہی تھی، یا 3000 4000۔ یہ سب سے کم مہر ہے۔ اس سے کم مہر میں اگر کوئی نکاح کرے گا، یعنی 1500 روپے میں، آج 11 نومبر 2022 کی میں بات کر رہا ہوں، آج کی تاریخ میں اگر 1500 روپے یا 2000 آپ سمجھ لیجیے، اندازاً میں بتا رہا ہوں، 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، اگر اس سے کم میں کوئی نکاح کرے گا اس کا مہر ادا وہ صحیح نہیں ہوگا، اس سے زیادہ مہر دینا ضروری ہے۔ تو یہ کم سے کم مقدار ہے، اور ہم لوگ کی اکثریت یہی کر رہی ہے۔ یعنی جو غریب لوگ کا بیچارے جن کی کمائی 2000-3000 روپیہ ہوتی ہے نا، اب آپ کو میری 54-58 والی بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ غریب، فقیر یا بھکاری قسم کا آدمی ہے، اگر وہ نکاح کر رہا ہے تو کم سے کم اس کو اتنا مہر مقرر کرنا پڑے گا۔ میں کسی کو ذلیل نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ میری بات سمجھ لیجیے، میں کسی کو ذلیل نہیں کر رہا ہوں، میں کسی پہ تان تشنی نہیں کر رہا ہوں، میں ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ بعض مرتبہ کچھ حقیقت ہوتی ہے، کڑوی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو غلط لگ جاتی ہے۔ خود میرا نکاح جو ہوا ہے تو مجھے یاد آتا ہے 7 سال پہلے ہوا ہے، 12000 روپیہ مہر تھا، میری حیثیت اتنی تھی۔ تو یہ کوئی یعنی کوئی ذلت کی بات نہیں ہے، یا تان تشنی کی یا ذلیل کرنے کی بات نہیں ہے۔ ہمیں شریعت کی حقیقت کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ولیمے میں اور رسم و رواج میں ہم ملین خرچ کر رہے ہیں، 10 لاکھ روپیہ، اور مہر جہاں زیادہ خرچ کرنا چاہیے وہاں ہم کتنا کر رہے ہیں، وہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ مہر ام سلمہ ہوا 10 درہم، 2000 روپے۔ دوسرا ہے مہر فاطمی۔ مہر فاطمی، مہر فاطمی کی مقدار ہے 500 درہم۔ کتنی مقدار ہے بھائی؟ 10 درہم تو جائز والا ہے، 2000 روپے۔ مہر فاطمی کی مقدار ہے 500 درہم، اور تقریباً اس کی چاندی بنتی ہے 1.5 کلو، 1500 گرام چاندی تقریباً۔ اور ابھی ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے ابھی اس کا اندازہ لگایا تھا، تو تقریباً مہر فاطمی، آپ سن لیجئے دھیان سے، لوگ مہر فاطمی کا بہت پوچھتے ہیں، تو آج 11 نومبر 2022 میں مہر فاطمی کی مقدار ہے تقریباً 93,000، 1 لاکھ کے قریب۔ کتنی ہے؟ 1 لاکھ روپے تقریباً، 1 لاکھ روپے۔ یہ دوسرے نمبر کا مہر ہے جو ہم نے اب تک، اللہ ماشاءاللہ، میرے ماموں کے ایک لڑکے کا نکاح ہوا تھا الحمدللہ، اس نے آج سے کچھ 9 سال پہلے کی بات ہے، یہیں پر نکاح ہوا تھا، اس وقت ہم نے نکالا تھا تو کچھ 70,000 نکلے تھے، 70,000 روپے۔ یہ مہر فاطمی ہے دوسرے نمبر کا۔ یہ مہر مقرر کرنا چاہیے ہم لوگوں کو، کم سے کم میں بتا رہا ہوں، یہاں پہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، میری گزارش ہے کہ یہ مہر ہمارا ہونا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ پورا 1 ہاتھ نہیں دے سکتے، اس وقت نہیں دے سکتے تو بعد میں دیتے رہیں آپ۔ اللہ شادیوں میں برکت نہیں دے، ایسا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے کیا برکت ہوگی، وہ عورت بھی کیا سوچے گی، یار میری کیا ویلیو ہے، مجھے کیا ویلیو دی گئی ہے۔ یہ دوسرا مہر ہوا۔ تیسرا مہر ہے مہر ام حبیبہ بنت ابی سفیان، ابو سفیان کی بیٹی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن۔ نجاشی نے نکاح پڑھایا تھا، حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، آپ نے نام سنا ہوگا، حبشہ کی طرف جو پہلی ہجرت ہوئی، نجاشی، ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کا مہر جو مقرر کیا تھا وہ تھا 4000 درہم، یا میرے فاطمی میں نے 500 درہم بتایا نا، تو ان کا میرے کو وہ مقدار چاندی کی یاد نہیں آ رہی ہے، اس کی کچھ مقدار بنتی ہے 12,000 گرام۔ کتنا؟ 1 سیکنڈ میں دیجیے بتانے میں غلطی، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے۔
بس میری بات ختم ہو رہی ہے، یہ 2 مہر بتا کے میں بات ختم کروں اپنی. ہاں، میرے ام حبیبہ، نسائی، ابو داؤد وغیرہ میں روایت ہے 12,244 گرام 944 ملی گرام، یعنی 12 کلو چاندی. کتنا بھائی؟ 12 کلو چاندی. 12 کلو چاندی آپ سمجھ لیجئے، 1 کلو چاندی نہیں، 2 کلو نہیں، 12 کلو چاندی. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، نجاشی نے مقرر کیا ہے. مہر کی کوئی مقدار نہیں ہے، کتنا زیادہ مقرر، جتنا کر سکتے. قرآن کہتا ہے سونے چاندی کا، روپیوں پیسوں کا انبار لگا دو، آپ پورا بھر دو گھر، تو بھی وہ طے کیا ہے تو دینا پڑے گا. ہاں، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، بلا وجہ یہ سب نہ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے منع کیا گیا. 12,000 اور 12,000 چاندی کا آپ ریٹ نکال لینا. میں نے نکالا تھا تو کچھ 75 لاکھ کے قریب آ رہا تھا. کتنا بھائی؟ 75 لاکھ. اتنی تو کسی کی آمدنی یا اتنی تو سیونگ بھی نہیں ہوتی ہے عموماً. خیر، یہ ام حبیبہ کا مہر ہے. اور اس سے آگے ہے ام کلثوم، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری میں پیدا ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا تھا. ام کلثوم، ان کا نکاح ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا مہر مقرر کیا ہے 40,000 درہم. کتنا بھائی؟ 40,000 درہم. یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو مہر تھا نا 93,000، یعنی 1 لاکھ، اس سے 80 گنا زیادہ. کتنا زیادہ؟ 80 گنا زیادہ. تو آپ 1 لاکھ کو کر دیجئے 80 لاکھ. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مہر سے 80 گنا زیادہ، یعنی 80 لاکھ کے قریب ہو رہا ہے، 1 کروڑ کے قریب. یہ مہر لکھا ہوا ہے علماء نے، قرآن حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں. سیاہ ستہ بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد. تو ہم دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں، قرآن حدیث کیا کہہ رہے ہیں، سنت کیا کہہ رہی ہے، اسلاف کی زندگی، صحابہ کی زندگی، حضور کی زندگی. تو بھائی نیت کرتے سب انشاءاللہ سنت کے مطابق کریں گے. خیر، اتنے نکاح میں نہیں کہہ رہا کہ بھائی اتنا لمبا چوڑا مہر مقرر کیا جائے، یہ لازمی ہے. اللہ نے آپ کو جتنی حیثیت دی ہے، آپ کی جتنی انکم ہے، کم سے کم اتنا تو مہر ہونا چاہیے. اب میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو 2,000 4,000 کی کیا اہمیت ہے. وہ 54 58 جو میں کہہ رہا تھا بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی نا بھائی. کس کس کو سمجھ میں آ گئی تھوڑا بتا دیں. ٹھیک ہے. اچھا، کوئی مقرر کر رہا ہے، ایک میں آخری بات کہہ دوں تاکہ غلط فہمی نہ ہو، بات میری ختم ہو رہی ہے. اگر کوئی 5,000 مہر مقرر کرتا ہے پھر بھی تو اس کو حقیر نہ سمجھا جائے. ٹھیک ہے. ہم ترغیب تو لیکن اچھی والی دیں گے. جیسے صدقہ فطر میں 4 چیزیں ہیں، کشمش ہے، جو ہے، کھجور ہے اور گیہوں ہے. ہم لوگوں نے پہلا پکڑ لیا ہے گیہوں، جس کے بنتے ہیں 50 روپے 70 روپے. ٹھیک ہے. ہم سب کا یہی حال ہے اللہ ماشاء اللہ. اب لوگ دینے لگے، جب بتایا جانے لگا تو لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ عمل. لیکن جو کا بنتا ہے 100 روپیہ، کھجور کا بنتا ہے کچھ 500 400 600 روپیہ، اور کشمش کا بنتا ہے 1000 1200 1500 روپے. آپ دیکھ لیجئے، آپ کو 50 روپیہ دیا جائے اور آپ کو 1500 روپیہ دیا جائے، فرق ہے کہ نہیں بالکل. تو وہ بھی حدیث میں ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے اور ہم عمل نہیں کر رہے. تو بھئی لیکن اگر کوئی 40-50 روپے والا گیہوں کا بھی دے دیتا ہے، صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کو ذلیل سمجھے، برا بلا سمجھے کہے. اسی طرح اگر کوئی 5,000 روپیہ مہر مقرر کر رہا ہے تو اس کو نہ ذلیل کیا جائے گا، نہ تانا دیا جائے گا، نہ حقیر سمجھا جائے گا، نہ برا بلا کہا جائے گا. بھئی آپ غلط فہمی دور کر لیے نا اپنے. جائز ہے 5,000 مہر، لیکن افضل نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. افضل اور بہتر اور سنت سے زیادہ قریب وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، 1 کروڑ 75 لاکھ. ٹھیک ہے. اور آخری میں 1 لاکھ کے قریب. تو اتنا نہیں تو بھائی کم سے کم ہم لوگ اسٹارٹنگ کریں 30,000 40,000 50,000. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اور ان کو امت مسلمہ میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.